السلام علیکم اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 3 سیرت طیبہ میں ہمارا آج کا ٹاپک عدل و احسان ہے، جو کہ بک کا پیج نمبر 32 اور 33 ہے۔ پہلے تو عدل کا معنی مفہوم جاننا ضروری ہے۔ عدل کے لفظی معنی ہے برابر کرنا، ہموار کرنا، یعنی کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دینا یا تقسیم کرنا کہ ان دونوں حصوں میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہ ہو۔ ہر چیز کو مناسب و موزوں مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، یعنی نیکی کا کام کرنے والے کو اس کی نیکی کے برابر انعام دیا جائے اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی کے برابر سزا دی جائے۔ اللہ کی ایک اہم صفت عدل بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ آج کے ٹاپک کا دوسرا حصہ احسان ہے۔ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی برائی کے بدلے میں اسے معاف کر دیا جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے میں پہل کی جائے اور نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی کی جائے۔ اسی طریقے سے ہر کام کو نہایت خوبصورت اور بہترین انداز سے کیا جائے، یعنی ہر کام میں حسن و خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے۔ قبل از اسلام یا بعثت نبوی سے پہلے عدل و انصاف کی کیا صورتحال تھی؟ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی ہو چکی تھی۔ طاقتور ظلم و ستم کرنا اپنا حق سمجھنے لگے تھے اور کمزور اپنی مظلومیت کو مقدر سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ دین اسلام کی بدولت دنیا عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی، یعنی واقف ہوئی، آگاہ ہوئی، جس نے رنگ و نسل اور قوم و وطن کے امتیازات کو مٹا کر رکھ دیا۔ امتیازات ہوتا فرق کرنا، تفریق کرنا۔ عدل و احسان کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز، یعنی بغیر کسی تفریق کے تمام نسل انسانی کے درمیان مساوات یا برابری قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کو چھوڑ دو، ہرگز نہیں، بلکہ فرمایا اعدلوا ھو اقرب للتقویٰ، عدل کرو کیونکہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ عدل و احسان کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ احسان کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ یہ صفت اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جیسا کہ احسان کا حکم دیتے ہوئے مزید فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو احسان کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو۔ عدل کی بہترین مثال ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ جب قبیلہ بنی مخزوم، جو کہ عرب کا ایک مشہور و معروف قبیلہ تھا، اس قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کی سزا کے موافق کی سفارش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی سبب سے، اسی وجہ سے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ بڑوں سے مراد بوڑھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہیں معاشرے کے امیر کبیر لوگ ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ایک مقام پر عدل و انصاف کی اہمیت کو یوں بیان فرمایا جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلامی حکومت کی طرف آتے ہیں تو اسلامی حکومت کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادل حکمران کو اللہ تعالیٰ کا سایہ قرار دیا۔ اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اللہ حافظ۔